Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, यानी कि हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी। दो इवेंट्स हमारे पास ए और बी। If the probability of occurrence of an event A is not affected by the occurrence of another event B, then A and B are said to be independent events. यानी कि अगर इवेंट A है वो हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे दूसरा इवेंट अगर अगर नहीं होता तो ये दोनों इवेंट्स क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। यानी कि दो इवेंट्स हों हमारे पास ए और बी और दोनों के यानी कि एक इवेंट के होने से दूसरा इवेंट मुतासिर ना हो तो ऐसे दो इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप क्या कहते हैं, कॉइन को टास्क करते हैं और कॉइन को जब टास्क करते हैं तो आपके पास पहली दफ़ा जब आपने कॉइन टास्क किया हेड आ गया। अब आप दूसरी दफ़ा जब टास्क करते हैं तो उस वक्त टेल आ सकती है, पॉसिबल है। तो ये नहीं होगा क्योंकि पहली दफ़ा हेड आया था इसलिए दूसरी दफ़ा भी हेड आएगा। तो पहली दफ़ा टास्क करना वो इवेंट ए हो गया, दूसरी दफ़ा आपने टास्क किया वो इवेंट बी हो गया। अब पहले इवेंट के रिजल्ट ने दूसरे इवेंट के रिजल्ट को मुतासिर नहीं करना। ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। अब इस इवेंट के लिए एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है जो हमने, एक फार्मूला है जो हमने 7.8 एक्सरसाइज में यूज़ करना है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उस फार्मूले का हम प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट है, वो क्या है ना, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों यानी कि एक का रिजल्ट दूसरे इवेंट को मुतासिर ना करे। इसका मतलब ये है सादा अल्फाज में, तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर। अब इसका मतलब जो है, इससे पहले जब आप प्रोबेबिलिटी मालूम करते थे ए और बी की तो वहाँ पर आप ए यूनियन बी यूज़ करते थे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर, तो यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए और बी की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। क्योंकि बोथ का वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो काबिल गौर लफ्ज़ जो है यहाँ पर वो है बोथ। बोथ की प्रोबेबिलिटी मालूम करें तो यहाँ पर हमने क्या होगा, दोनों इवेंट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन यूज़ होगा। इससे पहले जब हम यूनियन का साइन यूज़ करते थे तो दोनों इवेंट्स के दरमियान आर यूज़ होता था। ठीक है जी, दोनों इवेंट्स के दरमियान ए और बी के दरमियान ये वर्ड आर यूज़ होता था और इसका आर को हम साइड में यूनियन से डिनोट कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर बोथ का वर्ड यूज़ होगा या एंड यूज़ होगा। दोनों प्रोबेबिलिटी के दरमियान या तो बोथ लिखा हुआ होगा या एंड लिखा हुआ होगा।
اور جب اینڈ لکھا ہوا ہوگا تب بھی ہم نے انٹرسیکشن یوز کرنا ہے، بوتھ لکھا ہوا ہوگا تب بھی ہم نے انٹرسیکشن کو یوز کرنا ہے. تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے. تو پروبیبلٹی آف دا بوتھ ایونٹس تو کیا ہوگی کہ وہ پروبیبلٹی جو ہے از ایکول، یعنی کہ اے انٹرسیکشن بی کی پروبیبلٹی ایکول ہے کس کے؟ پروبیبلٹی آف دی اکرنس آف ایونٹ اے ملٹیپلائی بائی دا پروبیبلٹی آف دا اکرنس آف ایونٹ بی. تو یہ ہو گیا. اور اس کی سمبالیکل وے جو ہے لکھنے کا وہ یہی ہے، probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. یہ فارمولا ہے. اور both word کی وجہ سے یا and کی وجہ سے یہاں پر آپ دیکھیں انٹرسیکشن کا سائن آ رہا ہے. تو یہ قابل غور بات ہے. ٹھیک ہے، یہ فارمولا ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے توجہ سے. وہ جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے ورڈز میں یہی ہے اس کا خلاصہ. میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ وہ عام الفاظ میں بتایا گیا تھا، یہاں پر میتھمیٹیکل اس کا جو فارم ہے وہ یہ ہے. پروبیبلٹی آف اکرنس آف بوتھ ایونٹس. تو یہ لیفٹ سائڈ جو ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ پروبیبلٹی آف اکرنس آف بوتھ ایونٹ از اکول ٹو probability of occurrence of event A multiplied by probability of occurrence of event B. یہ وہ چیز تھی جو ورڈس میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھ لیں. لیفٹ سائڈ میں کیا بتا رہی ہے؟ probability of occurrence of both events A and B اور is equal to probability of occurrence of A multiplied by probability of occurrence of B. تو یہ اسٹیٹمنٹ سے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اسٹیٹمنٹ if A and B are two independent events, the probability that both of them occur is equal to the probability of the occurrence of A multiplied by the probability of the occurrence of B. Symbolically it is noted as. اب ہم اس کا پروف دیکھتے ہیں. پروف میں ہمارے پاس جو ہے کہ ایونٹ اے جو ہے اس کا تعلق سیمپل اسپیس S1 سے ہے. ہم نے لکھا لیٹ A belongs to the sample space S1. اب سیمپل اسپیس کا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس کے تمام پاسبل سیٹس یا آؤٹ کمز یا ریزلٹس جس سیٹ میں موجود ہوتے ہیں اس سیٹ کو ہم سیمپل اسپیس کہتے ہیں. سیمپل اسپیس کیا ہے؟ ایک سیٹ ہے جس میں کسی بھی ایکسپیریمنٹس کے تمام پاسبل ریزلٹس یعنی آؤٹ کمز موجود ہوتے ہیں. اب ایونٹ اے کا تعلق جو ہے سیمپل اسپیس S1 سے ہے. اب S1 میں جو ایلیمنٹس کی تعداد ہے وہ N1 ہے اور A جو ایونٹ ہے اس میں ایلیمنٹس کی تعداد M1 ہے. تو پروبیبلٹی آف A جو ہے وہ برابر ہو جائے گی نمبر آف ایلیمنٹس ان A اوور نمبر آف ایلیمنٹس ان B. تو یہ ویلیوز پٹ کرنے کے بعد پروبیبلٹی آف A کیا ہوگی ہمارے پاس؟ M1 اوور N1. تو یہ سیمپل اسپیس یا ایونٹ A کے لیے ہم نے پروبیبلٹی فائنڈ کر لی. اب ہم ایونٹ B کے لیے پروبیبلٹی فائنڈ کریں گے. سب سے پہلے ہم سینٹینس جو لکھتے ہوتے ہیں وہی لکھیں گے. لیٹ ایونٹ B belongs to the sample space S2. Let event B belongs to the sample space S2 such that number of elements in S2 is equal to
n2 and number of elements in B is equal to m2. یعنی S2 جو سیمپل سپیس ہے اس میں ایلیمنٹس کی تعداد n2 ہے اور ایونٹ B میں ایلیمنٹس کی تعداد m2 ہے. اب یہاں پر پروبیبلٹی ہم فائنڈ کرتے ہیں B کی. پروبیبلٹی آف B جو ہے وہ برابر ہو جائے گی نمبر آف ایلیمنٹس ان B ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف ایلیمنٹس ان S2. اب B میں تعداد m2 ہے اور S2 میں تعداد n2 ہے تو ہم نے لکھ دی. اب یہ کام کرنے کے بعد اب کیونکہ ایونٹ A اور B انڈیپینڈنٹ ایونٹس ہیں تو ٹوٹل نمبر آف پاسبل آؤٹ کمز ہوں گی A انٹرسیکشن B کے لیے یعنی کہ بوتھ A اینڈ B کے لیے ٹوٹل نمبر آف پاسبل آؤٹ کمز ہوں گی وہ n1 n2 ہوں گی. اب یہ کیوں ہوگی آپ کو پتہ ہے سیمپل سپیس S1 میں جو تعداد ہے وہ n1 ہے, سیمپل سپیس S2 میں جو تعداد ہے وہ n2 ہے اور فنڈامنٹل پرنسپل آف کاؤنٹنگ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر دو ایونٹس کی تعداد الگ الگ کیلکولیٹ کریں تو ان دونوں کی جو کمبائنڈ تعداد ہے دونوں کے پروڈکٹ کے برابر ہوگی. اس لیے کیونکہ S1 میں تعداد n1 ہے S2 میں تعداد n2 ہے اس لیے جو تعداد ہو جائے گی n1 n2 ہو جائے گی. یہ ٹوٹل پاسبل آؤٹ کمز کی تعداد ہو گئی. اب فیوریبل آؤٹ کمز بوتھ A اینڈ B میں وہاں پر جو تعداد ہوگی ایونٹ A کے لیے تعداد m1 ہے B کے لیے تعداد m2 ہے تو وہی فنڈامنٹل پرنسپل آف کاؤنٹنگ کے مطابق بوتھ A اینڈ B میں فیوریبل آؤٹ کمز کیا ہو جائیں گے دونوں آؤٹ کمز کا دونوں ایونٹس کی تعداد کا پروڈکٹ دونوں ایونٹس کی تعداد کا پروڈکٹ ہو جائے گا یعنی کہ m1 m2. اب فارمولا پروبیبلٹی کا جو سمپل فارمولا ہے ٹوٹل نمبر آف فیوریبل آؤٹ کمز فار A انٹرسیکشن B ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف پاسبل آؤٹ کمز فار A انٹرسیکشن B. تو یہ دو ایونٹس ہو گئے جن کے یہ ہم نے لکھ لیا جنرل فارمولا جو ہے. اب ان کا ویلیوز پٹ کرتے ہیں تو یہ تعداد جو ہے فیوریبل آؤٹ کمز کی ٹوٹل تعداد ہے اور نیچے پاسبل آؤٹ کمز کی ٹوٹل تعداد ہے. اس کو ہم اس طریقے سے ری شیپ کر سکتے ہیں. یہ ایکویشن 1 میں ہم نے کیلکولیٹ کی ہے A کی پروبیبلٹی ہے, یہ ہم نے ایکویشن 2 میں کیلکولیٹ کیا ہے, یہ B کی پروبیبلٹی ہے. تو اب یہ ہم نے لکھ دیا ایکویشن 1 اور 2 کو یوز کر کے. تو آپ دیکھ لیں یہ وہی رزلٹ آ گیا جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا. تو یہ ہمارا اس کا مطلب ہے پروف جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ آج کا جو ٹاپک تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے لاسٹ ایکسرسائز 7.8 کو کمپلیٹ کریں گے. اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ کام کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو, آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہو. اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے, اس کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اوکے, اللہ حافظ, وش یو بیسٹ آف لک.